السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 31 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو الفاظ پڑھیں گے وہ سب ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ اسم سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ لیسن نمبر 5 میں نے آپ کو 130 الفاظ کے بارے میں بتایا تھا جو قرآن پاک میں بار بار دہرائے گئے ہیں اور وہ تقریباً قرآن پاک کا 40% حصہ بنتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ 130 ورڈز یاد کر لیں تو آپ کو قرآن پاک کا تقریباً 40% ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ ان الفاظ کو 10 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہم نے اس سیریز میں باری باری ایک ایک گروپ کو پڑھا ہے، اور ان الفاظ کے گروپس کے ساتھ ساتھ ہم نے فعل کی پہچان کی بھی تمام علامات پڑھیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم حروف جر پلس ما پڑھ رہے تھے، اور آج کے لیسن میں ہم انا اور اس کے گروپ میں آنے والے الفاظ کو پڑھیں گے۔ حرف انا کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، بلا شبہ، اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کے معنی یقیناً، بلا شبہ، بے شک اس طرح کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے انا۔ انا اور انا، ان دونوں کا مطلب بالکل سیم ہوتا ہے، لیکن انا جملے کے درمیان میں آتا ہے اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے۔ جملے کے درمیان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بات چل رہی ہوگی اور اس کے بعد پھر انا لایا جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک جملہ ہوگا جس کا تعلق پچھلے جملے سے ہوگا۔ مثال کے طور پر الم تعلم، یہ ایک جملہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس جملے کا تعلق پچھلے جملے سے ہے، یعنی کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قدرت رکھنے کے بارے میں، یا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ انا ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو، کیا جان لو، انا جملے کے بیچ میں لایا گیا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد لعل کے معنی ہوتے ہیں شاید کہ، امید ہے کہ، یعنی اس میں کسی بات کا امکان پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، بس شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ اور اسی طرح وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس میں تاکید بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیتا، یہ لفظ عام طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی آرزو، ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کاش کے اس طرح کیا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے یا لگ جائے، یا لیتا، تو اس کے معنی اے کاش کے کیے جاتے ہیں۔ یا کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کے معنی ہوتے ہیں اے، تو یا لیتا، اے کاش کے۔ اور جب اس کے ساتھ متکلم کی ضمیر یا لگتی ہے تو پھر اس سے پہلے ایک نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ لیتا میں تا کے اوپر زبر ہوتا ہے اور یہ حرکت نہیں بدل سکتی، تو لیتا کو یا سے ملانے کے لیے ایک ایکسٹرا نون لگایا جاتا ہے، جس کے بعد یہ لفظ لیتا نی بن جاتا ہے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کا راستہ اپناتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اور ہمارے پاس ایک لفظ ہے کأنہ، یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حرف کا اور انا سے مل کر بنا ہے۔ حرف کا کے معنی کی مانند، کی طرح، جیسے، اور انا تاکید کے لیے بلا شبہ۔ جب یہ دونوں حرف مل جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ بن جاتا ہے گویا کہ، یعنی صرف تشبیہ ہی نہیں دی جاتی بلکہ اس کو وہی بنا دیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر کأنہم عجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہیں، یعنی وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ کأنہم سے اتنی تاکید اس میں آ گئی کہ وہ وہی بن گئے ہیں، گویا کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اسی طرح کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور موتی ہیں، یعنی وہ ان سے اتنا زیادہ ملتی ہیں، اتنی زیادہ تاکید ہے اس میں کہ گویا کہ وہ جیسے وہی ہیں، وہ یاقوت اور موتی ہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لیکنہ، اس میں بھی تاکید ہوتی ہے، اور جیسے ہم اردو میں لفظ لیکن کہتے ہیں تو بالکل اسی طرح اس عربی میں لفظ لیکن کے معنی لیکن ہی ہوتے ہیں۔ لیکن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ دونوں جملے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ مثلا دس از بلیک بٹ دس از وائٹ، تو لیکن سے پہلے اور اس کے بعد بھی دو جملے اپوزٹ ہوں گے۔ مثال کے طور پر وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا علیہ السلام، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ اور الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک وہ مفسد ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ لیکنہ کا کبھی کبھی شد ہٹا بھی دیا جاتا ہے اور جزم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکنہ سے لیکن بن جاتا ہے، اس کے معنی بالکل سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے حرف انہ اور اس کے گروپ کے تمام الفاظ پڑھے۔ یہ تمام الفاظ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔